اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خلائی مخلوق سے کس زبان میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ سوال فلکیات دانوں میں ایک پہیلی کی طرح ہے جس پر بہت سارے لوگ اپنی رائے دے چکے ہیں۔ اگر ہمارا سامنا کسی خلائی مخلوق یعنی ایلین سے ہوتا ہے تو ہم اس سے کس زبان میں بات کریں گے؟ کیا ہمیں اس کے لیے کوئی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانی پڑے گی یا پھر خود سے ہی ان کو سمجھانے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عدیل منظور ماگرے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو آف ڈنگر ڈال سٹار ہی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نہ بجنے والی گھنٹی کے آپشن کو بھی بجا دیں۔ اس طرح سے میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ ناظرین، اگر ہمارا سامنا کسی خلائی مخلوق سے کبھی ہوتا ہے تو زبان یقیناً ایک مسئلہ ہوگا، کیونکہ اگر کوئی خلائی مخلوق اپنے سیارے کو چھوڑ کر زمین تک پہنچتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے کوئی بولی نہ آتی ہو۔ انہیں کوئی نہ کوئی زبان تو ضرور آتی ہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ ترقی کر کے اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ اپنے سیارے کو چھوڑ کر ہمارے سیارے زمین تک آ پہنچے ہیں۔ لیکن یہاں زبان کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہوں گے۔ مثلا یہ جاننا ہوگا کہ وہ خلائی مخلوق کتنی ذہین ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے، کیا جس سے ہم مل رہے ہیں واقعی یہی خلائی مخلوق ہے یا یہ خلائی مخلوق کا کوئی ربوٹ ہے۔ جیسا اگر کوئی خلائی مخلوق کسی انسان کو دیکھے گی تو وہ یہ نہیں سمجھ پائے گی کہ یہ کپڑے اور اینک انسان کے جسم کی ایکسٹینشن کرتے ہیں یا یہ کوئی الگ شے ہے۔ نیز جب وہ ہمارے ربوٹس کو دیکھے گی تو وہ مخلوق کیسے فرق کرے گی کہ ان میں سے حقیقی جاندار کون سا ہے اور ربوٹ کون سا ہے؟ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ وہ مخلوق ہماری طرح بولنے اور سننے کے لیے کون اور زبان استعمال کرتی ہے، یا اس میں کسی اور طرح کے کوئی سینسرز ہیں جس سے وہ آپس میں گفتگو کرتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی پیچیدگیاں ہمارے سامنے ہوں گی، لیکن فرض کرتے ہیں کہ وہ مخلوق انسان کی طرح ہی ہوگی، تب ہمارے لیے پیچھے بیان کردہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر یہ مسئلہ رہ جائے گا کہ اس سے کس زبان میں بات کی جائے۔ اس کے لیے ایک تو رائے یہ ہے کہ اشاروں سے بات کی جائے، لیکن اشاروں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ہاں ان اشاروں کا کوئی اور مطلب ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اگر کسی کو نہیں کہنا ہوتا ہے تو وہ دائیں اور بائیں گردن ہلاتا ہے، لیکن وہ خلائی مخلوق اس اشارے کو کیا سمجھے گی ہم نہیں جانتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ تصاویر اور گراف بنا کر انہیں بات سمجھائی جائے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو چیز ہم میں اور ان میں یکساں ہے ان کے مطابق بات کی جائے۔ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، القرآن۔ یکساں باتیں یہ ہوں گی کہ وہ بھی اس کائنات کے قوانین سے واقف ہوں گے اور ہم بھی قوانین سے واقف ہیں، مثلا کہ گریویٹی، آکسیجن، خلا، گرمی، سردی، پانی، ان کے خلائی جہاز اور مشینری وغیرہ۔ کیونکہ وہ خلائی مخلوق ہم تک پہنچی ہے تو یقیناً وہ ان کائناتی قوانین سے اچھی طرح واقف ہوگی، تب ہی اتنی ترقی یافتہ ہے۔ ایک رائے مشہور فلکیات دان گلیلیو کی نسبت سے ملتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میتھمیٹکس از دا لینگویج ود وچ گاڈ ہیز ریٹن دا یونیورس۔ تو فلکیات دانوں کا خیال ہے کہ ہم ریاضی کی زبان میں خلائی مخلوق سے بات کریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرکار ہم خلائی مخلوق سے کیسے بات کریں گے؟ تو یار اتنا گہرائی اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو خلائی مخلوق اتنی ترقی کر کے ہم تک پہنچی ہے تو بات کرنے کا بھی اس کے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ہی نا۔ خیر، خلائی مخلوق کا وجود ہونا ایسی بات نہیں ہے جس کو ناممکن سمجھا جائے۔ سائنس بھی اس خلائی مخلوق کے ہونے کا نظریہ رکھتی ہے اور قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا۔ آج کی میری ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا
چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ نہ بجنے والی گھنٹی کے آپشن کو بھی بجا دینا. اس طرح سے میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.